السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے بری عورت. وہ ایک ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی. میں نے بگلا مارکا سگریٹ کے 2 طویل کش لیے اور اپنی بڑی ہوئی داڑھی کھجا کر دیوار سے ٹیک لگا دی. یہ میرے شناسا چندر سنگھ کا گھر تھا. چندر سنگھ میرے ساتھ پولیس ٹریننگ کے لیے بھرتی ہوا تھا، مگر ایک ہی ماہ بعد اسے ٹریننگ چھوڑنا پڑ گئی تھی. وہ آج کل اپنے مرحوم پتا کی جگہ کھیلوں کا سامان فروخت کرتا تھا. وہ میرے لیے بڑی بھاگ دوڑ کر رہا تھا. رات 8 بجے تک چندر کی بیوی نے مجھے 4-5 مرتبہ چائے پلائی. ان دنوں میں بہت چائے پینے لگا تھا. وہ چائے پلاتی رہی اور میں پیتا رہا. وہ بھی جاگ رہی تھی اور میں بھی. ہمیں چندر کا انتظار تھا. چندر کوئی 8:15 بجے واپس آیا. وہ بہت خوش تھا. لگتا تھا اس کے پاس کوئی کام کی اطلاع ہے. میں نے اسے مہتاب اور وائدی کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا. اس نے مجھے مفصل رپورٹ دیتے ہوئے بتایا، یار جی، تمہاری جگہ نئے آنے والے تھانے دار نے استاد لنگڑ یعنی وائدی کا کیس خارج کر دیا ہے اور آج کل وہ رہا ہے. یہ سب کچھ اگروال صاحب کے کہنے پر ہوا ہے. اگروال نے 2 دفعہ خود جیل میں وائدی سے ملاقات کی تھی. اب پچھلے ہفتے اگروال نے وائدی کو کسی کام سے بہاولپور بھیج دیا. ایک محلے دار کی زبانی پتہ چلا ہے کہ وائدی وہاں کوئی کاروبار سیٹ کر رہا ہے. اسے پولیس کی وردیاں سپلائی کرنے کا بہت بڑا ٹھیکہ مل گیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیکہ بھی اسے اگروال کی کوششوں سے ملا ہوگا. چندر سنگھ کی حاصل کردہ معلومات بڑی قیمتی تھیں اور ان سے ایک خاص طرف اشارہ ہوتا تھا. یار جی، پتہ چلا ہے کہ رہا ہونے کے بعد واحدی 3-4 دن تجھے ڈھونڈتا رہا ہے. وہ بڑے تیش میں تھا. کہتا تھا مر جاؤں گا یا مار دوں گا. واحدی کے تیش کی وجہ وہی تازہ واقعہ تھا جو چند دن پہلے مہتاب کی سہیلی کے گھر پیش آیا تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ تم ان دنوں ایس پی صاحب کی شریف کالونی والی کوٹھی میں تھے. وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر تھک گیا. بعد میں اگروال نے اسے بہاولپور بھجوا دیا. یار چندر، اگر واحدی شہر میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ضرور کچھ ہوگا. کیا مطلب؟ یہی کہ گنجے اگروال کی ٹنڈ میں ضرور خارش ہوگی اور وہ عشق کے تیل سے مالش کروانے کے لیے مالش کرنے والی کو ضرور بلوائے گا. تمہارا مطلب ہے مہتاب کو؟ بالکل، میں بھی یہی سوچ رہا تھا یار جی. واحدی کو شہر سے باہر بھجوانے کا مقصد اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ وردیوں کا ٹھیکہ تو سیالکوٹ میں بھی مل سکتا تھا. میرے اندر امید کی لہر سی پیدا ہونے لگی. یار چندر، اس گنجے کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے اور پورے ثبوت کے ساتھ. جگر، تیرے لیے جان بھی حاضر ہے. بتا مجھے کیا کرنا ہے. یار تو روپے میں 12 آنے ایس آئی ہے. ذرا اپنی ٹریننگ کا کرشمہ دکھا. اس الو کی پٹھی پر نظر رکھ. یار کیوں نہ اس الو کے پٹھے کو حقیقت بتائی جائے. میرا مطلب ہے واحدی کو. اسے بھی تو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے گھر میں. زنانی اس کی ہے اور نگرانیاں ہم کرتے پھرے. میرا تو خیال ہے ایک دفعہ اسے بیوی کے کرتوتوں کا یقین آ جائے تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. پھر وہ جانے اور اس کی بیوی کے عاشق. سردار جی، مسئلہ تو وہی ہے. ثبوت کہاں سے لاؤ گے؟ وہ رن مرید شخص سے زنانی کے عشق میں اندھا ہو رہا ہے. اسے کچھ نظر نہیں آتا. جو اس کی بھلائی کی بات کرے گا اسے وہ اپنا دشمن نمبر 1 سمجھے گا. پہلے پکا ثبوت ڈھونڈو، پھر اسے بھی بتا لیں گے. میں نے کہہ سن کر چندر کو مہتاب اور اگروال کی ٹو لینے پر راضی کر لیا. ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ چندر کے گھر کا دروازہ بجنے لگا. برآمدے سے چندر کی بیوی نے باریک آواز میں کہا، راکھی کے پتا، باہر کوئی آیا ہے. چندر باہر چلا گیا. ذرا دیر بعد اس نے گھر میں پردہ کرایا اور ایک دبلے پتلے شخص کو لے کر اندر آ گیا. دونوں کے چہروں پر دبا دبا جوش تھا. یار جی، تیری بڑی قسمت ہے. لگتا ہے تیرا کام بن جائے گا. بڑی اچھی خبر ہے تیرے لیے. میرے پوچھنے پر اس نے دبلے پتلے شخص کا تعارف کرایا. اس کا نام عازم علی ہے. دہلی کا رہنے والا ہے. ریڑھی پر رکھ کر گاجر کا حلوہ بیچتا ہے. میں نے تیرے کہنے سے پہلے ہی اسے اگروال کی نگرانی پر لگا رکھا تھا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پچھلے 3 روز سے عازم دہلوی کی ریڑھی اگروال کی کوٹھی کے عین سامنے الیکٹرک پول کے نیچے کھڑی ہوئی تھی. اس کا سودا کم بکتا تھا، اس لیے میں 1 سیر برفی اور آدھ سیر گاجر کا حلوہ روزانہ اس سے لے لے کر کھاتا تھا. دیکھتے نہیں، پچھلے 3 دنوں سے میری جان کافی بن گئی ہے. مذاق چھوڑو، مختصراً بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو.
عازم صاحب بڑی اہم خبر لائے۔ عازم صاحب ذرا اپنی زبان سے سنائیے۔ قبلہ اب سے کوئی 2 گھنٹے پہلے، میرے خیال میں 6 ساڑھے 6 کا وقت تھا، ایک رکشہ سیکرٹری صاحب کے دولت خانے کے سامنے رکا۔ اس میں سے ایک لڑکی نکلی۔ قبلہ کیا بتاؤں، بس کھویا ملائی تھی، یا سمجھ لیجئے گلاب جامن تھی۔ وہ خوشبو بکھیرتی چلی گئی۔ سرو قد، گیسو کٹے ہوئے آنچل گلے میں آویزاں، ٹک ٹک ایڑیاں بجاتی دروازے پر جا رکی۔ لمبی گردن گھما کر بڑی احتیاط سے آجو باجو دیکھا اور حنائی انگلی گھنٹی کے بٹن پر رکھ دی۔ عاصم دہلوی نے اپنے دہلوی انداز میں بڑی لمبی چوڑی تفصیل بتائی۔ خلاصہ یہ تھا کہ ایک مشکوک لڑکی پچھلے 2 گھنٹے سے کوٹھی کے اندر ہے۔ عاصم دہلوی اس لڑکی کا جو حلیہ بتا رہا تھا وہ کسی طور مہتاب سے نہیں ملتا تھا۔ اس کا مطلب تھا یہ کوئی اور چکر ہے۔ خرگوش اگروال اب میرا دشمن نمبر 1 تھا اور اس کے چکروں سے باخبر رہنا میرا فرض اولین۔ میں نے آنن فانن فیصلہ کیا اور اس معاملے کی ٹو لینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ عاصم دہلوی ایک کھٹارا سائیکل پر آیا تھا۔ اسی سائیکل پر بیٹھ کر ہم دونوں سخت سردی میں قریباً 1 میل کا فاصلہ طے کر کے نئی آبادی پہنچ گئے۔ دور ہی سے عاصم دہلوی کی ریڑھی ایک نیم روشن کھمبے کے نیچے کھڑی نظر آ گئی۔ ایک لڑکا جو غالباً عاصم دہلوی کا بیٹا تھا مستعدی سے دکانداری کر رہا تھا۔ باپ کی طرح لونڈا بھی ہوشیار تھا۔ اس نے ہمارے پہنچتی ہی بتایا کہ میم صاحبہ ابھی تک گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ گیٹ سے اس کا مطلب اگروال کی کوٹھی کا گیٹ تھا۔ اس وقت تک 9 بج چکے تھے اور یہ سردیوں کے 9 تھے۔ سڑک تقریباً سنسان نظر آ رہی تھی۔ مجھ پر آج عجیب سا موڈ طاری تھا۔ ماں کی روتی ہوئی آنکھیں تصور میں ہلچل مچا رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا میرے چہرے سے گناہ کا داغ دھل جائے یا اس بیکار زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ جب میں گھر سے چلا تو میرا ارادہ صرف اس عورت کی جھلک دیکھنے کا تھا جو اس وقت اگروال کے ساتھ تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہ خیال تھا کہ عورت کا پیچھا کر کے اس کا پتہ ٹھکانہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، مگر کوٹھی پر پہنچ کر اور وہاں کا محل وقوع دیکھ کر دل میں عجیب سی ترنگ پیدا ہوئی اور میں ایک طویل چکر کاٹ کر کوٹھی کے عقب میں پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے کوٹھی کے اندر کتا نہیں تھا۔ پوری عمارت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صرف 2 روشن دانوں میں ہلکی روشنی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر جائزہ لینے کے بعد میں نے دیوار پھاندی اور اندر کود گیا۔ چھوٹا سا کبھی صحن پار کر کے میں برآمدے میں پہنچا اور وہاں سے ایک کھڑکی کے سامنے آ گیا۔ کھڑکی پر پردہ تھا مگر مدھم روشنی سے پتہ چلتا تھا کہ اندر بلب روشن ہے۔ کھڑکی کے پاس ہی لکڑی کی ایک 7 فٹ اونچی الماری رکھی تھی۔ میں نے ہلا جلا کر الماری کی مضبوطی کا اندازہ کیا اور شیلفوں پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ گیا۔ تھوڑا سا ترچھا ہو کر اب میں روشن دان میں سے جھانک سکتا تھا۔ اندر مجھے ایک عجیب منظر نظر آیا۔ ایک لڑکی جس کی عمر بمشکل 14 سال ہوگی، بستر پر 2 زانو بیٹھی ایک دروازے کی درز سے کسی کمرے میں جھانک رہی تھی۔ لڑکی کی پشت میری طرف تھی، تاہم لباس اور جسم کی کشش سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک نوخیز خوبصورت لڑکی ہے۔ اس کے لمبے بال شانوں پر ڈھیلی ڈھالی چوٹی میں بندھے ہوئے تھے اور دوپٹہ ایک کندھے پر جھول رہا تھا۔ عجیب صورتحال تھی۔ میں ایک لڑکی کے کمرے میں جھانک رہا تھا اور وہ لڑکی بھی کسی کی خلوت میں دیکھ رہی تھی۔ یہ تجربہ میرے لیے انوکھا تھا۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے دروازے کی جھری سے آنکھ ہٹائی اور مسیری پر گر گئی۔ بازو اوپر اٹھا کر اس نے عجیب انداز میں انگڑائی لی اور کروٹ بدل کر کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس وقت میری نگاہ ایک خوبصورت بلی پر پڑی۔ یہ بلی بڑی بے تکلفی سے لڑکی کے بستر پر نیم دراز تھی۔ میں نے لڑکی کا چہرہ دیکھا۔ وہ ناز و نہم میں پلی ہوئی ایک طالبہ نظر آتی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سیکرٹری صاحب کی بیٹی ہے۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی پھر 2 زانو ہو کر جھری میں جھانکنے لگی۔ میں صاف دیکھ رہا تھا۔ بلب کی روشنی میں لڑکی کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو رہی تھیں اور سانس تیز چل رہا تھا۔ 1 منٹ بعد وہ پھر مسیری پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی انگلیاں بے خیالی میں بلی کے نرم و نازک بالوں سے کھیل رہی تھیں۔ جب تیسری مرتبہ اٹھ کر لڑکی نے جھری سے آنکھ لگائی تو ایک تیز آواز نے اسے بری طرح بدکنے پر مجبور کر دیا۔ کسی نے اس کا نام پکارا تھا۔ جی ڈیڈی، اس نے جواب میں پکار کر کہا۔ اس کے چہرے پر سخت گھبراہٹ نظر آ رہی تھی۔ میں بھی اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ لڑکی نے جلدی سے آنچل سینے پر پھیلایا اور بند دروازے کی طرف بڑھی، مگر ابھی
اس کے ہاتھ دروازے کی چٹخنی تک نہیں گئے تھے کہ وہی بھاری مردانہ آواز دوبارہ سنائی دی، شکنتلا بیٹی، ہم ذرا باہر جا رہے، تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ جی ڈیڈی۔ ٹھیک ہے، کوئی ہوم ورک نہیں ہے تو سو جاؤ، بابا اشوک باہر گیٹ پر ہے، کوئی کام ہو تو اسے کہہ دینا۔ اچھا ڈیڈی۔ قدموں کی آوازیں آئیں، مردانہ قدموں کے ساتھ زنانہ قدموں کی ٹک ٹک بھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پورچ میں گاڑی سٹارٹ ہوئی اور اس کی روشنیاں گیٹ کی طرف رینگتی نظر آئی۔ اس کے بعد عمارت ایک بار پھر مکمل خاموشی میں ڈوب گئی۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں خرگوش اگروال کی اس دوسری محبوبہ کی شکل نہیں دیکھ سکا۔ کمرے میں لڑکی اب گراموفون پر ایک ریکارڈ لگا کر نیم دراز ہو گئی تھی۔ میں نے مزید تانگ چھانک ضروری نہیں سمجھی اور احتیاط سے الماری کے خانوں میں پاؤں دھرتا نیچے اتر آیا۔ برآمدے کے دروازے کی طرف مڑا تو دل دھک سے رہ گیا۔ یہ ایک بند برآمدہ تھا، یعنی اس کے دروں کو آہنی جالی اور گرل سے محفوظ کیا گیا تھا۔ جس چھوٹے سے دروازے کے راستے میں اندر آیا تھا اب وہ بند تھا اور اندر کی طرف سے اس کی کنڈی میں ایک بڑا سا قفل جھول رہا تھا۔ یہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ کمروں سے گزرے بغیر یہاں سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں پنجوں کے بل قفل کے پاس بیٹھ کر اسے ہلا جلا کر دیکھنے لگا۔ میں نے جیب سے چابیوں کا ایک چھوٹا گچھا نکالا اور قفل سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ اچانک تاریک برآمدے میں روشنی ہو گئی۔ میں بدحواس ہو کر اٹھا اور چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکی جسے سیکریٹری صاحب نے شکنتلا کہہ کر پکارا تھا بڑی بے تکلفی سے لکڑی کی الماری کی طرف بڑھی۔ اس نے کھلے گریبان کا سلیپنگ گاؤن پہنا ہوا تھا اور ریشمی بال شانوں پر بکھرے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آئے۔ میرا خیال تھا وہ پورے زور سے چیخے گی، مگر اس نے صرف منہ کھولنے پر اکتفا کیا۔ چیخنے کے بجائے وہ بڑی پھرتی سے واپس مڑی، غالباً کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں اس کے پیچھے لپکا، تاہم دروازے کی دہلیز پر مجھے ٹھٹک جانا پڑا۔ لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھوں میں ڈبل بیرل 12 بور رائفل نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں بھونچکا رہ گیا۔ مجھے اس کم عمر لڑکی سے اتنی ہوشیاری کی توقع نہیں تھی۔ اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ ایک پولیس والے کی بیٹی ہے۔ کون ہو تم؟ اس نے کسی بلی کی طرح ہررا کر پوچھا۔ اس کی بلی بھی ایک کرسی پر چڑھی غور سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ لڑکی کی انگلی لبلبی پر تھی، بڑی نازک گھڑی تھی۔ اس مشکل وقت میں میری سمجھ میں کچھ اور تو نہیں آیا۔ میں نے پسندیدگی کے انداز میں اس کے سراپے کو گھورا اور چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لا کر بولا، میں تم سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں شکنتلا۔ لڑکی نے جواباً مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکا سا رنگ آ کر گزر گیا، آنکھوں میں ناچتے شعلے بھی کچھ مدھم پڑ گئے۔ میں پوچھتی ہوں، کون ہو تم؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ چوروں کی طرح گھر میں گھستے ہو؟ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، میں اس وقت سب انسپکٹر تھا، عمر زیادہ نہیں تھی۔ سادہ کپڑوں میں مجھ پر کسی نوجوان کلرک یا یونیورسٹی کے طالب علم کا دھوکہ ہو سکتا تھا۔ میں نے لگاوٹ سے لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے خوف میں کچھ اور کمی آ گئی، مگر بندوق پر گرفت بدستور سخت تھی۔ یہ لمحے میرے لیے غنیمت تھے۔ میں نے اچانک جھپٹا مارا، میرا ایک ہاتھ بندوق پر آیا اور دوسرے نے سر کے پیچھے سے نکل کر لڑکی کے ہونٹ ڈھانپ لیے۔ میری کوشش کامیاب رہی۔ بندوق ایک جھٹکے سے لڑکی کے ہاتھ سے نکل گئی۔ وہ خود میرے بازوؤں میں چڑیا کی طرح پھڑک کر رہ گئی۔ دیکھ لڑکی، میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تجھے، جیسے آیا ہوں ویسے ہی چلا جاؤں گا، بس خاموشی سے میری بات سن لے۔ لڑکی نے پہلے تو زور مارنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ سمجھا بجھا کر میں نے لڑکی کو رام کر لیا۔ اس نے سر کے اشارے سے مجھے یقین دلایا کہ میں اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دوں تو وہ چیخو پکار نہیں کرے گی۔ میں نے ہاتھ ہٹا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ دباؤ کی وجہ سے اس کے نرم و نازک گال پر میرے ہاتھ کی انگلیاں سخت ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بائیں ہاتھ کی کلائی کو مسلسل دبا رہی تھی، شاید موچ وغیرہ آ گئی تھی۔ میں نے ٹیبل لیمپ چلا کر ٹیوب لائٹ بجھا دی۔ لڑکی نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو مجھے کچھ نہ کہنا، تم نے وعدہ کیا ہے، ورنہ میں ابھی شور مچا دوں گی۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ کون ہو تم؟ ایک شریف آدمی۔ دراصل مجھے کچھ روپوں کی ضرورت تھی، میرا امتحان ہے فائنل ایئر کا، میں نے فیس جمع کرانی تھی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر مجھے ایسا کرنا پڑا۔ کتنے روپوں کی ضرورت ہے تمہیں؟ صرف 20 روپے۔
وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد اٹھی اور ایک اٹیچی کیس کا ڈھکن اٹھا کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ لیڈیز بٹوے سے اس نے 20 روپے نکالے اور میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، جانتے ہو یہ کس کا گھر ہے؟ تم نے نیم پلیٹ نہیں پڑھی باہر؟ نہیں تو؟ ایڈیشنل سیکریٹری پولیس۔ باپ رے باپ! وہ میرے انداز پر دل ہی دل میں مسکرا دی۔ میرے رویے نے چند ہی لمحوں میں اس کا خوف بالکل دور کر دیا، چہرے کی رنگت بھی لوٹ آئی۔ وہ اس وقت مجھ پر پورا بھروسہ کر رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ سے بندوق لے کر سیفٹی کیچ لگایا اور اسے دوبارہ دیوار پر لٹکا دیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ بیگم صاحبہ، اس وقت تو مجھے یہاں سے نکالو، میرا دل ہول رہا ہے۔ ایڈیشنل سیکریٹری پولیس۔ او گاڈ، یہ کیا کر دیا میں نے؟ یہ لیجئے اپنے روپے، مجھے نہیں لینا کچھ بھی۔ میں نے روپے واپس دے دیے۔ اس نے زبردستی دوبارہ میری جیب میں ٹھونس دیے اور بولی، اب تو رکھ لیں، مگر ایسی حرکت نہ کیجیے گا، دفعہ 380 لگتی ہے اس پر۔ 7 سال کے لیے بندہ اوجل ہو سکتا ہے۔ بڑی مہربانی آپ کی، اب مجھے یہاں سے نکال دیجیے کسی طرح۔ وہ میری گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہی تھی، کہنے لگی، تالا تو اب ڈیڈی ہی آ کر کھولیں گے۔ خدا کے لیے شکنتلا بی بی، ایسی بچکانہ باتیں مت کیجیے۔ وہ اپنی کلائی دبانے لگی۔ میرا خیال ہے موچ آ گئی ہے، ذرا دیکھیے تو۔ میں نے اس کی نرم کلائی ہاتھ میں لی، چوڑیاں اوپر اٹھا کر جوڑ کو ٹٹولا، ذرا سا کھینچا۔ اس نے سسکاری لی، اف پلیز، بڑے سخت ہاتھ ہیں آپ کے۔ میں نے خشک ہاتھ سے تھوڑی سی مالش کی۔ وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے کاٹ رہی تھی۔ اس کا گھٹنا بے تکلفی سے میرے گھٹنے کو چھو رہا تھا۔ جیب سے رومال نکال کر میں نے اس کی کلائی پر باندھ دیا۔ شکنتلا بی بی، اب کچھ کیجیے میرے لیے۔ اس نے لذت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور دوسرے کمرے میں جا کر ایک چابی ڈھونڈ لی۔ میں نے اس دوران 20 روپے اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ اس جھری سے بھی آنکھ لگائی جہاں سے وہ جھانک رہی تھی۔ دوسری طرف اس کے ڈیڈی کا بیڈ روم تھا۔ وہ چابی لے آئی اور برآمدے کا دروازہ کھول کر مجھے باہر نکال دیا۔ اچھا جی، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، میں نے الوداعی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ وہ یک ٹک مجھے ہی گھور رہی تھی۔ میں رخ پھیر کر دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف کود گیا۔ تیسرے یا چوتھے روز مجھے چندر سنگھ کے پتے پر ایک خط ملا۔ میں نے خط کھولا اور حیران رہ گیا۔ یہ ایک زبردست محبت نامہ تھا، گرما گرم فکروں اور شعروں سے بھرا ہوا۔ پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ خط شکنتلا کا لکھا ہوا ہے۔ اس نے ایک دوست لڑکے کے بھیس میں یہ خط لکھا تھا، اپنا نام شکانتل بتایا تھا، مگر اشاروں میں ساری بات سمجھا دی تھی۔ میرے لیے سب سے حیران کن امر یہ تھا کہ اس لڑکی کو میرا ایڈریس کیسے ملا۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ میرا نام بھی جانتی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تیسرے روز ایک خط اور مل گیا۔ اس میں شکنتلا نے ایک ایڈریس بھی دیا تھا اور لکھا تھا کہ اس پتے پر مجھے آپ کا ہر خط مل جائے گا۔ میں نے یہ دونوں خط پڑھ کر اور اس کے بعد 3-4 خط بغیر پڑھے پھاڑ دیے۔ وہ ایک نوعمر لڑکی تھی، ماں فوت ہو چکی تھی اور باپ رنگرلیوں میں مصروف تھا، اور اتنا آزاد خیال تھا کہ یہ سب کچھ گھر میں کر رہا تھا۔ جہاں تک میری سمجھ میں آیا تھا، گھر کے آلودہ ماحول نے اس لڑکی کی سوچوں پر برا اثر ڈالا تھا اور وہ وقت سے پہلے جوان ہو گئی تھی۔ اس کے خطوں کے جذبات انگیز تحریر پڑھ کر کوئی شخص بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اپنی عمر سے آگے کی باتیں کر رہی تھی۔ اس دوران میرے کیس کی سماعت بھی جاری تھی۔ کوشش کے باوجود میں خرگوش اگروال اور مہتاب کے خلاف کوئی ثبوت نہیں پا سکا تھا۔ یوں لگتا تھا جہاں دیدہ اگروال نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے مہتاب سے میل جول بند کر دیا۔ ہو سکتا ہے ان کے درمیان طے ہو چکا ہو کہ کچھ عرصے کے لیے اس کھیل میں وقفہ رکھیں گے۔ ہاں، دوسری عورت سے اگروال کا میل جول برقرار تھا۔ عاصم دہلوی کی رپورٹ کے مطابق وہ ہر تیسرے چوتھے روز اگروال سے مل رہی تھی۔ اس عورت کے بارے میں میرے یار چندر سنگھ نے جو معلومات حاصل کی تھی ان کے مطابق وہ کرسچین تھی۔ اس کا نام ویلن تھا۔ 2-3 مہینے پہلے وہ لیڈیز پولیس میں ڈائریکٹ انسپکٹر بھرتی ہوئی تھی۔ غالباً اس کے بھرتی ہونے میں اگروال کی سفارش کو دخل تھا۔ اب اگروال اپنی سفارش کی قیمت وصول کرنے کے لیے اس کو اپنی کوٹھی بلاتا رہتا تھا۔ ایک خبر یہ بھی تھی کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ ایک بڑی چمکیلی صبح تھی۔ محرم کے ساتھ کرسمس کی چھٹیاں بھی مل گئی تھیں۔
ہر شخص پر چھٹی کا موڈ طاری تھا۔ میں تو ویسے ہی لمبی چھٹی پر تھا۔ چندر سنگھ کے گھر چھت پر چارپائی ڈالے دھوپ سینک رہا تھا۔ ذہن میں بار بار مہتاب اور واحدی کے چہرے آ رہے تھے۔ جوئے خانے پر چھاپے سے شروع ہونے والی کہانی ایک بری عورت کی برائی کے سبب کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو خیال آتا کہ سچ مچ ایک چھرا لے کر اس خبیث عورت کے گھر کود جاؤں اور جان سے مار ڈالوں۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ واحدی کی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عجیب چغد آدمی تھا۔ اسے جیل سے چھٹے ہوئے اب کئی ماہ ہو چکے تھے۔ خلیفے کو ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ بیوی کیا گل کھلا رہی ہے، اور اب خیر سے ٹھیکیدار بن کر وہ بہاولپور پہنچ چکا تھا۔ تھوڑی بہت عقل ہوتی تو بیوی سے ضرور پوچھتا، بھلی مانس، یہ اتنا ہائی رینک کا افسر مسمی ہرگوش اگروال ہمارے غم میں کیوں پتلا ہو رہا ہے؟ تو نے کیا سنگھایا ہے اسے کہ ہر جگہ خم ٹھونک کر ہماری طرفداری کر رہا ہے؟ مگر انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ پھر چندر کی بیوی نے آواز دی، بھائی جان، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ میں چپل پہن کر جلدی جلدی دروازے پر پہنچا۔ باہر ایک برقع پوش لڑکی کو دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ یہ برقع پتہ نہیں کیوں آج کل ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ یہ سیاہ رنگ کا فیشنی برقع تھا اور اس کے باریک نقاب میں سے کسی معجمی کے رخسار دہک رہے تھے۔ جی فرمائیے، بولنے والی بولی تو میں اسے فوراً پہچان گیا، وہ شکنتلا تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے نمستے کی بجائے میری ہی زبان میں بات کی۔ وعلیکم السلام، تم یہاں؟ جی ہاں، 4 خط لکھ چکی ہوں آپ کو۔ آخری خط میں نے صاف لکھا تھا کہ اگر آپ نہیں آئے تو میں خود آ جاؤں گی۔ آخری خط؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں نے 4 میں سے 3 خط پڑھے ہی نہیں۔ وہ دراصل دیکھیے نواز صاحب، میں اتنی گری ہوئی نہیں کہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگی پھروں، اور آپ کو ایسا ویسا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ وہ خط تو میں نے بس یوں ہی دوستی میں لکھ دیے، لیکن یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ آپ کو ایک بار میرے ساتھ چلنا ہی پڑے گا۔ میں اپنی سہیلی سے وعدہ کر چکی ہوں کہ آپ کو دکھاؤں گی۔ میرا مطلب ہے میں دکھانا چاہتی ہوں آپ کو، سہیلی کو۔ میرا مطلب ہے سہیلی کو آپ۔ وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ بس میں سمجھ گیا، مگر میں بے حد مصروف ہوں امتحانوں میں۔ دیکھیے مسٹر نواز، آپ بے حد برے آدمی ہیں۔ آپ کو خیال کرنا چاہیے کسی کا۔ وہ غصے اور بے بسی میں کانپ رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی۔ وہ رومانی ناولوں کی ہیروئنوں جیسا کردار ادا کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری اور اس کی عمر میں خاصا فرق ہے، اور وہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں جو وہ اختیار کر رہی ہے۔ وہ اپنے راستے پر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک طرف وہ میری بے رخی پر برہم ہو کر مجھ پر 2 حرف بھیج رہی تھی، اور دوسری طرف سہیلی کو میری شکل شریف کا دیدار بھی کرانا چاہتی تھی۔ بہرحال کچھ بھی تھا، وہ ایک پولیس والے کی بیٹی تھی۔ غصے اور مایوسی میں وہ کوئی ایسا قدم بھی اٹھا سکتی تھی جس سے میرے بگڑے ہوئے معاملات اور بگڑ جاتے۔ میں نے سوچا کہیں بیٹھ کر اسے سمجھانا ضروری ہے۔ کہاں ملنا چاہتی ہو مجھ سے؟ اپنے گھر میں؟ نہیں، کہیں اور رکھ لو۔ سیکریٹری صاحب، نہیں، ڈیڈی گھر میں نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں رات تک۔ وہ روانی میں کہہ تو گئی، مگر بعد میں خود ہی شرمندہ سی ہو گئی۔ میرا مطلب ہے آپ بے فکر ہو کر آ سکتے ہیں، بلکہ ہو سکے تو ابھی چلیے۔ نہیں، میں کوئی 12:30 بجے تک آؤں گا۔ اس نے نقاب کے پیچھے سے ایک نگاہ غلط مجھ پر ڈالی اور بڑی رومانٹک ناراضگی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ 1 بجے میں ہرگوش اگروال کے گھر بیٹھا تھا۔ شکنتلا نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ کوٹھی بھائیں کر رہی تھی۔ کوئی چوکیدار یا ملازم گھر میں نہیں تھا۔ غالباً چھٹیوں کی وجہ سے نوکر پیشہ لوگ گاؤں کو چلے گئے تھے۔ جو ایک آدھ ہوگا اسے شکنتلا نے حکمت سے ادھر ادھر کر دیا ہوگا۔ میں شکنتلا اور اس کی سہیلی کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ میز پر خوبانیاں اور چلغوزے وغیرہ رکھے تھے۔ میں دل میں تو یہ خیال لے کر آیا تھا کہ اس بے وقوف لڑکی کو اپنی عقل کے مطابق کچھ سمجھاؤں گا، مگر اس کی سہیلی کی موجودگی میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، اور کچھ کہوں بھی یا نہیں۔
لڑکی نے میری اس کشمکش کو چہرے سے محسوس کر لیا اور میں نے خیز انداز میں اٹھتے ہوئے بولی، اچھا میں آپ دونوں کے لیے چائے بناتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی تو میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، شکنتلا میری بات کا برا نہ ماننا، تم بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہو، مگر عمر کے جس دور سے گزر رہی ہو وہ بہت نازک دور ہے۔ اس دور میں انسان جو فیصلے کرتا ہے ان پر عموماً بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک کچن کی طرف سے ایک لرزہ خیز چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی شکنتلا کی سہیلی ہذیانی انداز میں دوڑتی ہوئی کمرے کے اندر آئی۔ میں نے اس کے عقب میں دیکھا اور خون رگوں میں جم کر رہ گیا۔ اس کے پیچھے واحدی تھا۔ واحدی کے ہاتھ میں خنجر تھا اور چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کا چہرہ تھا جو سب کچھ کر سکتا تھا، مر بھی سکتا تھا اور لاشوں کے انبار بھی لگا سکتا تھا، خود بھی فنا ہو سکتا تھا اور دوسروں کو بھی کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی وحشت ناچ رہی تھی جو 2 مہینے پہلے اس وقت نظر آئی تھی جب اس نے میرے گھر کو آگ لگائی تھی۔ کہاں ہیں وہ دونوں کتے؟ میں ان کی بوٹیاں اڑا دوں گا، وہ چلایا اور لڑکی کو نظر انداز کر کے ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھا۔ مہتاب، مہتاب، وہ حلق کی پوری قوت سے دھاڑا، باہر آ مہتاب، مجھے اپنی شکل دکھا۔ کتے اگروال، کہاں ہے تو؟ سامنے آ، میرے سامنے آؤ حرام زادو، میں کہتا ہوں سامنے آؤ۔ وہ جنونی انداز میں چلا رہا تھا اور خنجر بدستور بگولے کی طرح کوٹھی کے کمروں میں چکرا رہا تھا۔ دونوں لڑکیاں بری طرح چیخ رہی تھیں۔ پھر شکنتلا کو ہوش آیا۔ وہ بندوق لینے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بھاگی، مگر ابھی بغلی دروازے میں ہی تھی کہ ایک خوفناک دھماکے سے وسیع کوٹھی کے در و دیوار لرز گئے۔ وہ چیختی ہوئی واپس میرے پاس پلٹ آئی۔ اس کے بندوق تک پہنچنے سے پہلے ہی واحدی پہنچ گیا تھا اور اب بندوق اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ غصے میں جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ واحدی عرف استاد لنگڑ تو بہاولپور میں تھا، وہ یہاں کیسے پہنچا اور اب وہ یہاں مہتاب کو کیوں تلاش کر رہا ہے؟ میں واحدی کا دشمن نہیں تھا، لیکن غصہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، اور واحدی غصے میں تھا۔ میرے پاس اپنے یا لڑکیوں کے دفاع کے لیے معمولی چاقو تک نہیں تھا۔ واحدی، ہوش کرو، میں نے بلند آواز سے کہا، مگر اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ جنونی انداز میں اس نے ایک دیوار گیر الماری کو دھکا دیا اور وہ اپنے اندر رکھی ہوئی بیش قیمت سجاوٹی اشیاء سمیت زمیں بوس ہو گئی۔ لکڑی، دھات اور شیشے کی نایاب چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر پورے فرش پر بکھر گئی۔ پھر اس نے اپنے بندوق کے کندھے سے ایک سائیڈ بورڈ کی قیمتی کراکری توڑنا شروع کر دی۔ ایکا ایکی اس کی خونی نگاہ شکنتلا پر پڑی اور آنکھوں کے شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ کسی درندے کی طرح شکنتلا پر جھپٹا۔ رک جاؤ، میں نے گرج کر کہا۔ اس نے ٹھٹک کر بندوق کا رخ میری طرف پھیر دیا۔ یوں لگا جیسے اس کی نظر پہلی بار مجھ پر پڑی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نظر آئے۔ تھانے دار، تو اس گھر میں کیا کر رہا ہے؟ وہی کر رہا ہوں جو تو غلط طریقے سے کرنے آیا ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے واحدی۔ اگر تجھے ہوش آئی گئی ہے تو اب ہوش کی بات کر، قانون کو ہاتھ میں مت لے۔ واحدی چیخا، تو میرے راستے سے ہٹ جا تھانے دار، آج میں کسی کی نہیں سنوں گا، سارے حساب برابر کر دوں گا آج۔ ہماری گفتگو کے دوران شکنتلا اور اس کی سہیلی نے ایک دم بیرونی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ واحدی کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی ہے۔ جو ہی دونوں لڑکیاں دروازے تک پہنچی، ایک ہٹا کٹا شخص ڈبی دار سویٹر پہنے اوڑ سے نکلا اور اس نے شکنتلا کو اپنے بازوؤں میں بھر کر فرش سے اوپر اٹھا لیا۔ دوسری لڑکی چیختی ہوئی اس کے پہلو سے گزر گئی۔ شکنتلا کو بے بسی سے مچلتے دیکھا تو میں اس کی مدد کو بڑھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے میں واحدی کو فراموش کر گیا۔ یہ غلطی سنگین ثابت ہوئی۔ واحدی نے ڈبل بیرل رائفل پوری طاقت سے گھما کر میرے سر پر ماری۔ آنکھوں میں تارے سے ناچ گئے۔ میں لڑکھڑاتا ہوا ایک ریڈیو سیٹ پر گرا اور اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا فرش بوس ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھا گیا۔ میرے کانوں میں شکنتلا کی چیخ و پکار گونج رہی تھی اور اس کے ساتھ واحدی کی دھاڑیں سنائی دے رہی تھیں۔ چل حرام زادی، تجھے بھرے بازار میں نہ نچواؤں تو میرا نام نہیں۔ تیرے باپ کو بھی تو پتہ چلے کہ دوسروں کی عزت پر کیسے ہاتھ ڈالتے۔ چل میرے ساتھ۔
میں نے بے حد کوشش کے ساتھ آنکھیں کھول کر دیکھا۔ نگاہوں کے سامنے دھندلا دھندلا منظر تھا۔ واحدی شکنتلا کو کندھے پر لادنے کے چکر میں تھا اور وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ واحدی نے اسے زور کا تھپڑ مارا اور اس کا گریبان پھاڑ دیا۔ وہ بالکل وحشی ہو رہا تھا۔ اس کے منہ سے شکنتلا کے لیے انتہائی شرمناک گالیاں نکل رہی تھیں۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ اگر واحدی شکنتلا کو لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو خرگوش اگروال کی عزت کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے نکال دے گا۔ میرے سر سے بہنے والے خون نے آنکھوں کے سامنے سرخ چادر سی پھیلا رکھی تھی۔ سر کو کئی بار جھٹکنے کے بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی اور پاؤں پر کھڑا ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ میں واحدی کی طرف بڑھتا اس کے ساتھی نے عقب سے مجھے دبوچ لیا۔ وہ خاصا تگڑا آدمی تھا۔ بازوؤں سمیت میرے پورے جسم کو اس نے اپنے آئینی شکنجے میں جکڑ لیا۔ میں نے سر کے پچھلے حصے سے اس کے چہرے پر ضرب لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ کائیاں شخص صاف بچ گیا۔ واحدی کے کوٹھی میں داخل ہونے سے اب تک کے واقعات 15 یا 20 سیکنڈ کے اندر اندر وقوع پذیر ہوئے تھے، اور اب شکنتلا خود کو بچانے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے دروازے کا ہینڈل پکڑ رکھا تھا اور واحدی پوری طاقت لگا رہا تھا کہ کسی طرح وہ اس کے ہاتھ سے ہینڈل چھڑانے میں کامیاب ہو جائے۔ شکنتلا فریادی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور چیخ رہی تھی جیسے کوئی ڈوبنے والا آخری بار پانی سے اپنا ہاتھ باہر نکالے۔ ایکا ایکی کوٹھی کے پورچ کی جانب سے ملی جلی آوازیں آنے لگی۔ صاف ظاہر تھا کہ شکنتلا کی سہیلی نے چیخ چلا کر لوگوں کو متوجہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ بندوق کے دھماکے نے بھی کام دکھایا ہوگا۔ ان آوازوں کو سن کر واحدی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے شکنتلا کو کندھے پر لادنے کی آخری کوشش کی اور ناکام ہو کر پے در پے خنجر کے 2 وار اس کے پیٹ پر کیے۔ خنجر کی قاتل چمک کے ساتھ میں نے شکنتلا کی درد بھری چیخ سنی۔ اس چیخ میں بے پناہ دکھ تھا، موت کا خوف تھا اور جوانی کی ناکام حسرتیں تھیں۔ دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ کر وہ گھٹنوں کے بل فرش پر گری۔ اس کا خون ٹپ ٹپ فرش پر گرنے لگا۔ عین اس وقت واحدی کے گرانڈیل ساتھی نے مجھے اٹھا کر ٹوٹی ہوئی الماری پر دے مارا اور باہر کی طرف بھاگا۔ سر کے زخم نے مجھے نیم جان کر رکھا تھا، لیکن ہم و غصے کی شدید لہر نے مجھے دوبارہ اٹھنے کا حوصلہ بخشا۔ ایک بار بری طرح لڑکھڑا کر میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے شکنتلا کی جھلک دیکھی جو اب اوندے منہ فرش پر گر چکی تھی۔ میں نے اس کے قریب پڑی ہوئی بندوق اٹھائی اور باہر کی طرف بھاگا۔ اس سے پہلے کہ ارد گرد کے لوگ اندرونی کمرے میں پہنچتے، میں پہلو والی دیوار پھاند کر کوٹھی سے باہر آ چکا تھا۔ کوئی 30 گز دور مجھے ایک نیلی ویگن نظر آئی۔ وہ چل رہی تھی اور اس کے کھلے دروازے میں سے کوئی شخص اوپر چڑھ رہا تھا۔ وہ واحدی تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ویگن نے تیزی سے موڑ کاٹا اور ایک گلی میں اوجھل ہو گئی۔ میں نے اپنا اسکوٹر ایک گلی چھوڑ کر پارک کیا ہوا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اسکوٹر تک پہنچا، بندوق کو اس کے چوڑے تسمے کے ذریعے بستے کی طرح گلے میں لٹکایا اور اسکوٹر پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر لیا۔ گلی میں اکا دکا لوگ حیران نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ سیکریٹری صاحب کی کوٹھی کے اندر سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ مجھ سے کوئی سوال کیا جاتا یا کوئی مجھے روکنے کی کوشش کرتا، میں نے اسکوٹر موڑا اور پوری رفتار سے نیلی ویگن کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ میرے اندازے کے مطابق نیلی ویگن والے نے ایک غلط راستہ اختیار کر لیا تھا۔ جس گلی میں وہ مڑا تھا وہ آگے جا کر کچھ اور تنگ ہو جاتی تھی اور 4-5 فرلانگ کے بعد ایک بازار کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ اس بازار میں سے تیزی کے ساتھ نکل جانا ممکن نہیں تھا، اور 1:30-2 بجے تو یہاں ویسے بھی خاصا رش ہوتا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔